ہم راز کر رہی ہوں، اے الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے نام سے آغاز کر رہی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا۔ آئیے ہم اور آپ آمنہ کی نور نظر، عبداللہ کے لقب جگر، یتیموں کے والی، بے سہاروں کا سہارا، امت خضرہ میں آرام فرمانے والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و نبینا مولانا محمد بارک صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رب کی رحمت وہاں نہیں ہوتی، رب کی رحمت وہاں نہیں ہوتی، ماں کی عزت جہاں نہیں ہوتی۔ بے شک۔ سب سے بدبخت ہے وہی بیٹا، سب سے بدبخت ہے وہی بیٹا جن کے حصے میں ماں نہیں ہوتی۔ کیوں محنت کے وقت وہ کبھی اجرت نہیں لیتی، کیوں محنت کے وقت وہ کبھی اجرت نہیں لیتی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں لیتی۔ یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں لیتی۔ تو عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤ، تو عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤ، وہاں سے خلد کا زینہ دکھا کے لے آؤ۔ میرے کریم تو اتنا نواز دے مجھ کو، میرے کریم تو اتنا نواز دے مجھ کو، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں۔ ہم اہل عشق ہے الفت میں کیا کیا جھوم لیتی ہوں، ہم اہل عشق ہے الفت میں کیا کیا جھوم لیتی ہوں، نبی کا نام آتا ہی انگوٹھا جھوم لیتی ہوں۔ جنت کی بات کرتا ہے کوئی زمانے میں، جنت کی بات کرتا ہے کوئی زمانے میں، محبت سے میں اپنی ماں کا تلوہ چوم لیتی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو۔ جو شخص اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اسے اللہ عز و جل ہر نظر کے بدلے ایک حج کا ثواب دے دیتا ہے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک زہاد کی خواہش ہے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں، تو میرے نبی نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے والدین زندہ ہے؟ تو اس نے کہا جی میری ماں زندہ ہے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ تو اپنی ماں کی خدمت اور فرمانبرداری کرتا رہا، اس کے بدلے اللہ تجھے ایک حج و عمرہ کا ثواب دے گا۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے اور میری روزی میں برکت آ جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں، اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی بھلائی اور حسن سلوک کرے۔ اور آگے میرے نبی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنے والا، ماں باپ کو خوش رکھنے والا جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے پائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آگے میرے نبی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا جنت سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور آگے میرے نبی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی اس کی زندگی سنوار دی جائے گی اور جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی اس کی سزا جہنم ہے۔ تو آئیے ایک حدیث میں آپ لوگ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جو صبح کرے اپنی ماں باپ کی فرمانبردار ہو تو اس کے لیے صبح ہوتے ہی جنت کے 10 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو صبح اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے صبح کرے اس کے لیے جہنم کے 10 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ فرماتے حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ بے شک جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا احسان جتانے والا، اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، شراب پینے والا، یہ سب شخص جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے۔ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اسے زندگی میں بھی سزا دے دیتا ہے۔ قرآن مقدس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اپنی ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، بے ماں تمہارے پرورش کے لیے نہ جانے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوگی۔ اور اگر کسی کی ماں اپنے بچے سے خوش ہوتی ہے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اور اگر کسی کی ماں اپنے
तो आइए एक वाक़या मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। ठंड का मौसम था, सर्दी अपने सवाब पर है। हजरत बाइज़ बुस्तामी की माँ सो रही थी। अचानक उनकी बूढ़ी माँ रात के सन्नाटे में आई और कहा कि बेटा पानी लेकर आओ। तो हजरत बाइज़ बुस्तामी गिलास लेकर गए और पानी लेकर आए तो देखा क्या कि उनकी बूढ़ी माँ सो गई। तो हजरत बाइज़ बुस्तामी सोचने लगे कि अगर मैं माँ को जगाता हूँ तो माँ कच्ची नींद से बेदार होगी और माँ को तकलीफ होगी, और अगर मैं यहाँ से चला गया और माँ की आंखें खुली और माँ को पानी न मिला तब पर भी माँ को तकलीफ होगी। यही सोचते सोचते हजरत बाइज़ बुस्तामी पूरी रात माँ के सिरहाने खड़े रहे। जब माँ की आंखें खुलेगी तो मैं पानी पेश करूंगा। तो हजरत यहाँ तक कि मुअज्जिन ने फजर की आज़ान तक दे दी, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई और माँ की आंखें खुली तो हजरत बाइज़ बुस्तामी पानी पेश किए। तो उनकी बूढ़ी माँ कहने लगी कि बेटा ये क्या कर रहे हो तुम, इतने कड़ाके की सर्दी, तुम्हारे हाथ फौसिल हो चुके होंगे। अगर तूने पानी लाया ही था तो मुझे जगाया क्यों नहीं? अगर तूने जगाना गवारा न समझा तो अपने बिस्तर पे जाके सो क्यों नहीं गया? तो हजरत बाइज़ बुस्तामी कहने लगी कि माँ तूने मुझसे रात में पानी मांगा था, जब मैं पानी लेकर आया तो मैंने देखा कि तू सो गई। मैंने तुझे जगाना गवारा न समझा क्योंकि मेरी माँ कच्ची नींद से बेदार हो। वे